کتنی کرپشن ہوئی ہے سر؟ 700 بلین روپیز کی 5 سالوں میں. 5 سالوں میں اگر آپ نے کہا لے گئے ملک سے باہر 700 بلین سر. بلین روپیز. یہ 2018 سے ابھی تک یا 2013 سے 18 تک؟ نہیں 2008 سے ہیں یہ تو جی. لیکن میں آپ کو صرف یہ 5 سال کی فگر بتا رہا ہوں. 2018 سے لے کر ابھی تک کے آپ فگرز بتا رہے ہیں. 700 بلین روپیز لے گئے مختلف. یہ سارے جتنے بھی ہیں سسٹم کے لوگ، 1-2 تھوڑی ہیں، بہت سارے ہیں، پورا سسٹم. سر 700 بلین 700 ارب سر. 700 ارب یعنی 7 کھرب روپیہ. 7 کھرب روپیہ بالکل 100% پاکستان سے باہر گیا ہے. باہر گیا، نکل گیا. آپ کو ایک سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی چیز بتاؤں کہ ان کے پاس ایک لڑکا تھا جو کہ جس کا بھائی ہے نا 18 اکتوبر میں شہید ہو گیا تھا. اس کو انہوں نے نوکری پہ رکھا، مشتاق نام تھا اس کا. مشتاق سارے کام کیا کرتا تھا، ان کا خاص آدمی تھا. دوائی دینا، کھانا دینا، ٹائم پہ ہر چیز کو وہ کرنا. اور اس کے علاوہ بھی ہے نا بہت ساری ہے. وہ میں نے ویڈیو میں بھی اس کو شناخت کیا تھا کہ ایان علی کو ایئرپورٹ وہی چھوڑ کر آیا جب $5 لاکھ پکڑے گئے. اس کے علاوہ اس مشتاق کے اکاؤنٹ میں بیریا ٹاؤن سے 8 بلین روپیز ڈالے گئے. 8 ارب زین شیخ نے، زین ملک. اور اس کے بعد یہ کیس بھی بنا، یہ دکھا ہے JIT پہ. اور اس کے بعد وہ 8 بلین روپیز جو تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں تھے. اس کو دبئی تھا، دبئی سے لنڈن بھگا دیا اور کہا کہ وہ تو ہمارا مینیجر تھا. مینیجر کے پاس کہاں سے 8 ارب روپے آگے؟ وہ آپ کی نوکری کیوں کرے گا؟ مینیجر بھی نہیں کرے گا. حالانکہ میں تو جانتا ہوں نا وہ دوائی شوائی دیتا تھا اور کھانا دیتا تھا. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ سب ثبوت ہیں. خدا را اس چیزوں کو دیکھیں. یہ زرداری صاحب کا ذاتی ملازم بالکل. ہاں جو زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں دوائیاں دیتا تھا، خود زرداری صاحب نے ایڈمٹ کیا. وہی ایان علی کو مینیجر چھوڑنے گیا تھا ایئرپورٹ. وہی ایان علی کو چھوڑنے گیا تھا اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے یونس میمن، یونس کا دوائی، وہ بھاگ گیا کینیڈا سے چلاتا رہا، پھر آیا. پھر اس کے بعد اور ہے نا ان کے ہیں کراچی میں ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا جو ہے لینڈ گروہوں کا ابا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے نا جو ہے وہ ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو رکھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہیں بے تاشا لوگ رکھے ہوئے ہیں. سسٹم کے بھی سسٹم پھر ان کے آدمی، ان کے کارندے. یہ کوئی 50 60 100 آدمیوں کا گروپ ہے. اگر اس کو پکڑا جائے ہر چیز مل جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم بڑا منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، تو سر یہ پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ پکڑنے والا کون تھا؟ پولیس پکڑتی ہے. پولیس ان کی، ریونیو ان کا، ہر چیز ان کی، مختار کار ان کے، DC ان کا، اینٹی انکروچمنٹ ان کی. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ تو انہی کے پاس جائیں گے نا، اور تو کسی کے پاس نہیں جا سکتے. تو آپ کو یہی جگہ ہے. اور اگر کوئی کسی ادارے کے پاس کوئی شکایت لکھے گئے تو اس سے کارروائی کی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کریں. سر بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں آپ، سنگین انکشافات کر رہے ہیں. رحمان ڈکیت مرا ہے. ہاں البتہ ان کو رحمان ڈکیت زیادہ جانتا تھا کیونکہ یہ خود جیل میں رہے. تو وہاں جتنے کرمنل تھے ان سے ان کی دوستی تھی. رحمان ڈکیت وغیرہ اور یہ سارے لوگ، ان سے ان کی دوستی. زرداری صاحب کی کہہ رہے ہیں ان سے دوستی تھی؟ ہاں رحمان ڈکیت سے ان کی دوستی تھی، اس سے تھی. رحمان ڈکیت کے بعد ہے نا وہ آیا ہے جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو شاید عزیر بلوچ کا تو ایک نام وہ لگا دیا گیا. اس کی دوستی ذوالفقار مرزا سے ضرور تھی. اور ذوالفقار مرزا ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ آج بھی کورٹ میں ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستی ہے، اس کا اپنا فعل ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس سے دوستی نبھاتے ہیں اور جاتے ہیں. ریکارڈ ہے جن کا، جیسے خالد شہنشاہ تھا، اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. گولی مار تھانا ہے ہمارے یہاں، گلبار جو پنڈی میں بی بی صاحبہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. ہاں جو کھڑا ہوا تھا اور نیچے بیٹھ گیا تھا اور وہ تھا، بعد میں اس کا مرڈر ہو گیا. اچھا اسی طرح بلال شیخ تھا، اس کا سارا ریکارڈ ہے. وہ دنیا سے وہ ہے. میں نارتھ ناظم آباد میں کے تھانے میں تھا تو 90 کی یہ بات ہے. حمیرہ انجم ایک ہے نا لڑکی کو ہے نا گولی مارتی تھی. ناظم آباد کو گورنمنٹ کالج کے باہر نکلی تو روڈ جو تھا وہ ناظم آباد تھانے میں لگتا تھا، اس لیے وہ چیز ہوئی. تو حمیرہ انجم کا جو تھا وہ اس نے بلال شیخ نے اس کو گولی ماری تھی. 302 کا اس کے خلاف کیس ہوا. تو مطلب یہ کہ اسی طرح ڈکیتی چوری کے ان کے خلاف بے تاشا کیس ہے کہ یہ بند ہوئے ہیں ڈکیتی میں. میں نے خود ہے نا اس کو خالد شہنشاہ کو ہتکڑیوں میں اریسٹ دیکھا ہے. یہ سیکیورٹی تعینات کس نے کی تھی سر؟ یہ زرداری صاحب نے سارے آدمی سلیکٹ کیے تھے.
बेनजीर की उसमें, और क्रिमिनल हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड चेक करा लें, कोई गलत रिकॉर्ड चेंज होते हैं, सारी चीज होती है, सारा काम ही ये हुआ। प्यारे नाज़रीन, अभी आपने राव अनवार का इंटरव्यू सुना। साबिक एसएसपी राव अनवार अचानक नमूदार होते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दे डाला जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद की, जरदारी की करप्शन की दास्तानें सुनाई। इनके इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। राव अनवार जरदारी के ख़ास दोस्त रहे हैं। कत्ल केस में जरदारी ने राव अनवार की पूरी मदद की, यहाँ तक कि वो इस केस से बरी हो गए। इसके बावजूद वो मीडिया पर आए और इंटरव्यू दे डाला। जरदारी साहब इस इंटरव्यू से बहुत परेशान हुए। वो भी मीडिया पर आए और उन्होंने आसमा शराजी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो इलेक्शन को लेट करवाने का मशवरा दे रहे हैं। गोया वो इलेक्शन लेट करवाने पर राज़ी हो गए हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।